میں آگے بڑھتا ہوں جی، میں یہ آگے بڑھتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جو فیصلے کی بات ہو رہی ہے وہ تفصیلی آئے گا، اس کے اوپر جو بھی رد عمل ہوگا وہ تو ہوگا. یہاں پہ سوال صرف یہ اٹھتا ہے کہ اب اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ جی سازش ہے یا جو بھی ہے وہ اگر چلیں مان لیتے ہیں کہ نہیں بھی ہے، لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہے کلیئرلی کہ جو رولز آف دا گیم ہے، نون لیگ بار بار کہہ کے تھک چکی ہے کہ جی 17ویں ترمیم کو پہ کریں، چارٹ آف ڈیموکریسی پہ کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں. یہ بالکل جینوئن اصل جو ہیں وہ ایسے مطالبات ہیں جن کو عوام بھی چاہتی ہے کہ یہ ہوں. اب مسئلہ اس میں یہ گوندل صاحب کہ یہ تو پیپلز پارٹی کا ہی قصور ہے کہ وہ 2 سال سے 2.5 سال سے لٹکا رہے ہیں. اب جب مصیبت سر پہ آئی ہے، جو کہ آئی بھی ہے مصیبت، تو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ اچھا جی ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، ہم وہ بھی کر لیتے ہیں. دے دیا ہے کہ پیپل پارٹی کا ہی قصور ہے. میرے بھائی، میں آج نہیں، میں اس سے پہلے 3 4 6 دفعہ میڈیا پہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ دوست جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں، کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے جو آنریبل ممبر ہیں اور پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اگر میڈیا پہ آ کر یہ کہہ دیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کی نیت ٹھیک نہیں ہے 17ویں ترمیم کے بارے میں، 3rd ٹائم پرائم منسٹر کے بارے میں، یا ان کا کوئی رول میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی خدا نخواستہ ہم یہ نہیں چاہتے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی کا انیشیٹو ہے. پیپل پارٹی 17ویں ترمیم ختم کرنا چاہنے کا وعدہ کر چکی ہے، آج سے نہیں، بیفور الیکشن. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسٹیٹ وے، آج تو انہوں نے 2 نام لیے ہیں کہ اگر میاں رضا ربانی اور اسحاق ڈار، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سارے ہی الیکٹڈ لوگ میں سمجھتا ہوں عزت دار ہوتے ہیں، لیکن کچھ ذمہ داریوں کے لحاظ سے یہ دونوں پارٹیوں کے بڑے معزز اور پڑھے لکھے اور واعظ ساتھی ہیں ہمارے. اگر ان میں سے اسحاق ڈار کہہ دیں کہ خدا نخواستہ کوئی میاں رضا ربانی کی طرف سے یا پیپل پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم اس میں جواب دینے کو تیار ہیں. لیکن ٹھیک ہے، مسئلہ صرف یہ ہے جی کہ آپ لوگ ختم ہو ہمارے پاس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے بھی چھوٹے صوبوں کی ریزرویشن ہیں. ہم نے تو LFC کر کے ہم نے یہ چھوٹے صوبوں والا ایشو ہے گوندل صاحب، یہ بڑا لمبا ہے، اس میں ہم بحث میں پڑ جائیں گے. لیکن بنیادی چیز یہ کہ اس وقت اگر پیپلز پارٹی نے اپنے اوپر دباؤ ختم کرنا ہے تو انہیں مسلم لیگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جب تک یہ 17ویں ترمیم کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا یہ مسائل چلتے رہیں گے. بہرحال بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. گوندل صاحب پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس جو سب سیاسی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے بریک کے بعد موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ آئے گا تو اس کے بعد اس پہ ہم جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. کیا قانون یہی کہتا ہے یا اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن بھی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھنے میں کچھ غلطی کر رہی ہے؟ یہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہے گا ہمارے. این آر او پر جو فیصلہ آیا اس میں سیاستدانوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور وکلا رہنماؤں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی نظر آتی ہے. یعنی اس فیصلے پر سپریم کورٹ کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو 31 جولائی کو ملی تھی. ناقدین آئین کی کن دفعات پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور کون اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس فیصلے کو جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے. اس وقت ہر طرف جو بحث چل رہی ہے اس میں یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس فیصلے کے بعد اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے NRO پر فیصلہ، قرضوں کی معافی کا معاملہ، چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا ایشو اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی تحقیقات کرنے کا آخر مقصد کیا ہے. بڑے تناظر میں دیکھیں تو عدلیہ کا دائرہ اختیار بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور کمزور حکومتی ڈھانچہ مزید کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے. رہی بات عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کی تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج اب سے کچھ دیر پہلے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ عدالت کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں گے. We respect the court decision. Number 1. ابھی شارٹ آرڈر ہے. We are waiting for the complete order. جب فل آرڈر آئے گا تو ہمارے ایکسپرٹس اس کو ایگزامن کر کے واٹ ایور از اکارڈنگ ٹو لا اینڈ
their expert opinion, uske mutabik we will act. کیا وزیر اعظم کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ درست ہے؟ اور ان دیگر ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس شائق عثمانی. جسٹس عثمانی، یہ بتائیے وزیر اعظم صاحب نے جو یہ کہا ابھی کہ شارٹ آرڈر ابھی آیا ہے، ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد عمل درآمد شروع کریں گے، یہ صحیح ریڈنگ ہے اس کی آئین کی؟ دیکھیے، میرے خیال میں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ تو صرف یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک قانون کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے 17 ججز کی بینچ نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا. اس کے مطلب یہ ہوا کہ وہی سچویشن دوبارہ آ گئی جو کہ 4 فروری 2007 کو تھی. اور یہ تو جو اسٹیٹ کا جو لائر تھے وہاں پر اٹارنی جنرل، انہوں نے جب یہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہی ہوگا، چونکہ یہ قانون نافذ عمل ہوا ہی نہیں 5 فروری کو، تو اس وجہ سے جو کچھ کے 4 فروری کو تھا وہ دوبارہ ہو جانا چاہیے. تو اس میں ڈیٹیل آرڈر کی تو کوئی خاص مجھے ضرورت نظر نہیں آتی. اچھا، اب اس میں جی جج صاحب، اس میں اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ایشو بن گیا ہے اور اب حکومت نے یہ پوزیشن اختیار کر لی. وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نظر گوندل صاحب سے بات کر رہا تھا اسی پروگرام میں، وہ سب پوری حکومت یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ جی کیونکہ ہم اس لیے یہ سب کچھ امپلیمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ سراسر خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کی. جی بالکل، یہ خلاف ورزی ہے، میری نظر میں تو یقیناً خلاف ورزی ہے. اور اس کی صرف وجہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے باقی کیسز تو NAB کے سب شروع ہو گئے، دوسرے کیسز بھی جو کرمنل کورٹس میں تھے وہ بھی شروع ہو گئے، تو وہ تو آٹومیٹکلی اس کی وہ کمپلائنس ہو رہی ہے آرڈر کی. صرف جو ایک پرابلم ہے وہ جو پریزنٹ حکومت ہے اس کو جو سوئس کیسز ہیں، جو باہر کے کیسز ہیں، اس پہ کیا کرنا ہے اس کا پرابلم ان کو ہے، اور کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ نے یہ صاف انداز میں کہہ دیا کہ جو وڈرا کیا گیا تھا سوئس کورٹ میں جو کیس، وہ اصل میں قانون کی نظر میں وڈرا نہیں ہوا. اگر وہ وڈرا نہیں ہوا تو وہ دوبارہ جاری ہو جانا چاہیے. اور انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے حکومت کو کہ آپ اس کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اور کیا ڈائریکشن چاہیے. جو ڈیٹیلڈ آرڈرز کی بات کر رہے ہیں اس میں تو صرف یہ ریزننگ آئے گی کہ سپریم کورٹ کس طرح سے اس نتیجے پہ پہنچی ہے، اور جو ڈائریکشن تھی وہ تو انہوں نے آلریڈی دے دی ہیں. اچھا، یہ لگ رہا ہے ان باتوں سے تو جج صاحب یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا بہانہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کو یہ امپلیمنٹ نہ کرنا پڑے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے اور یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ٹکراؤ ہو رہا ہے اداروں میں، اور حکومت بھی کہتی آ رہی ہے کہ جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ ظاہر بات ہے عدلیہ کا نام تو نہیں لیتے، لیکن حکومت میں یہ ایک احساس تو ہے کہ شاید عدلیہ اگریسولی ان کو کارنر کر رہی ہے. وہ قطع نظر اب سپریم کورٹ جو ہے جب وہ یہ سنے گی کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کیا ریزننگ دی ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ حق بجانب ہے کہ وہ کوئی ایکشن لے کہ نہیں جی آپ فوری طور پر اس پہ عمل درآمد کریں. یقیناً اگر کسی سپریم کورٹ کا آرڈر کوئی بھی پارٹی نہیں مانتی تو اس صورت میں سپریم کورٹ ان کو بلا سکتی ہے اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو کلیئر ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف یقیناً پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس غلط لیگل ایڈوائس مل رہی ہے ان کو، یا موٹیویٹڈ ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بعض صورت ان کی لیگل ایڈوائس ان کو صحیح نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو مجھے ذاتی طور پر بڑی حیران کن بات لگی کہ وزیر اعظم صاحب نے جب یہ کہا کہ جی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، اس کے بعد ہمارے لیگل ایکسپرٹس اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد ہمیں ایڈوائس دیں گے کہ ہم اس پہ کیسے امپلیمنٹیشن کریں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ لائرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ری انٹرپریٹ کریں گے. یہ دیٹ جسٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. دیکھیے اصل میں ہر ججمنٹ کا ایک آپریٹو پارٹ ہوتا ہے اور ایک ریزن پارٹ ہوتا ہے، جس میں ایک ریزننگ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہاں پر انہوں نے شارٹ آرڈر کے تحت عام طور سے ہوتا ہے جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں، شارٹ آرڈر کے تحت انہیں ڈائریکشنز تو دے دی ہیں، اب تو صرف ریزننگ انہوں نے دینی ہے اور وہ دیں گے. تو ان کے جو وکلا ہیں وہ تو اس کی ریزننگ کو پڑھیں گے، تو اس سے ڈائریکشنز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈائریکشنز تو ان کو باہر صورت کمپلائی کرنی ہی کرنی ہے.
یعنی جج صاحب یہ بتائیے کہ کیا اگر میں یہ کہوں تو میں درست ہوں گا کہ